یہ بعض جو ہے نا جی مولا علی کے بیٹے ہیں نا جی، اور یہ حضرت حسین ابن علی کے بھائی ہیں. ان کا کردار یہ جو آپ کو عموماً سننے میں ملا ہے، وہ یعنی وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے تو الٹیمیٹلی ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے. تو یہ ان کا کردار تھا، اور دلیر نوجوان تھے. کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد اگلے ہی روز علم حضرت علی علیہ السلام کو تھمایا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جو حضرت علی علیہ السلام فاتح خیبر کہلائے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ علم کہاں گیا؟ جس طرح خیبر کے موقع پر وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا نشان تھا، تو اب یہاں کربلا میں بھی وہی علم نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا بھی نشان تھا. لیکن یہاں یہ علم حضرت علی علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملا جو کہ دکھنے میں، جنگ کرنے میں، تلوار چلانے کی تیزی اور انداز میں اور شجاعت میں ہو بہو اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی طرح تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عباس علمدار تھے. حضرت عباس کربلا سے پہلے بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان میں اپنی شجاعت کے جلوے دکھا چکے تھے، جسے دیکھ کر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب عباس لڑتا ہے تو اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ حملہ علی نے کیا یا عباس نے. اب یہاں کربلا میں بھی حضرت عباس اسی حیدری روب و جلال کے ساتھ اسی خیبری علم کو ہاتھ پہ لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کا پہرا دے رہے. تو دوسری جانب کھڑی یزیدی فوج اس خوف سے آگے نہیں آ رہی تھی کہ پہرے پر عباس کھڑے ہیں. 10 محرم عاشور کے دن جب کربلا میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت عباس بار بار امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہتے، لیکن امام ہر دفعہ اپنے کسی اور جانشین کو میدان جنگ کی طرف بھیج دیتے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ جب تک عباس زندہ ہے یزیدی لشکر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں پر حملہ نہیں کرے گا. بالآخر وقت گزرتا گیا اور اب بچوں کی پیاس دیکھ علی کے اس بیٹے کا صبر جواب دینے لگا. حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آقا میں جنگ نہیں کروں گا، لیکن صرف بچوں کے لیے دریا سے پانی لانے کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت عباس کے بے حد اصرار پہ امام حسین نے فرمایا، عباس اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دریا سے پانی لے آنے کی اجازت دے دیتا ہوں. اجازت ملنے کے بعد حضرت عباس اپنی بہن سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، ان سے رخصت لی اور اب دریا کی جانب چل پڑے. اب حسینی فوج کا سپہ سالار ایک ہاتھ میں پانی کے لیے مشکیزہ تو دوسرے ہاتھ میں حسینی علم لیے اسی حیدری روب و جلال کے ساتھ دریائے فرات کی جانب بڑھنے لگا. حضرت عباس کو اپنی جانب یوں آتا دیکھ یزیدی سپاہیوں میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی. ارے ہٹ جاؤ، اپنی اپنی جان بچاؤ، وہ دیکھو عباس آ گئے ہیں. زمین کا دل دھڑکتا ہے، فضا میں شور برپا ہے، عدو کا دم نکلتا ہے، جری یہ کون آتا ہے، علم کس کا ابھرتا ہے، یزیدی فوج میں ہلچل دلوں پہ خوف چھایا ہے، یزیدی فوج میں ہلچل دلوں پہ خوف چھایا ہے. یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے، علم برقرار آتا ہے، علم برقرار. حضرت عباس جیسے ہی یزیدی لشکر کے سامنے پہنچے تو شم نے پوچھا، عباس کیوں آئے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، ہمارے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، اگر اب بھی انہیں پانی نہ ملا تو پیاس سے بلک بلک کر مر جائیں گے. میں دریا سے ان سب کے لیے پانی لے جانے آیا ہوں. جس پر شم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین یزید نے تم سب کے لیے پانی بند کر رکھا ہے؟ ہاں، اگر حسین یزید کی بیعت کر لیں تو پانی مل جائے گا، ورنہ یوں ہی واپس لوٹ جاؤ. یزید کی بیعت کا سنا تو حضرت عباس حیدری جلال پہ للکار کر بولے، ارے او مرتدو نجس و مجہول، لیجیو نا زباں سے نام جگر گوشائے رسول. ارے سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گتی سے کھینچ لوں گا زبان تراس کو. شمر کیا ہے تو اور وہ تیرا امیر شام، کیا بادشاہ بھی کرتے ہیں کہیں بیعت غلام؟ تو بھی نمک حرام ہے اور وہ بھی نمک حرام،
ارے او گستاخ، کہاں یزید اور کہاں امام؟ یہ کہہ کر حضرت عباس نے یزیدی لشکر کو ایک نظر دیکھا اور کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے دریا تک پہنچنے سے روک سکتا ہے تو وہ سامنے آئے اور مجھ عباس ابن علی کا مقابلہ کرے۔ یہ کہہ کر حضرت عباس دریا کی جانب بڑھنے لگے اور یزیدی فوج دریا سے پیچھے ہٹنے لگی۔ حضرت عباس دریائے فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھر لیا اور اب واپس خیموں کی جانب چل پڑے۔ حضرت عباس کو یہ پانی لے جاتا دیکھ دو یزیدی سپاہیوں نے ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کیا، جس سے حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ ہر جانب سے تیر چلنے لگے کہ ایک تیر مشکیزے کو جا لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ اتنے میں ایک ظالم نے پیچھے سے سر میں لوہے کا گرز دے مارا اور حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرے۔ حضرت عباس نے گرتے ہی اپنے بھائی حسین کو آواز دی۔ امام حسین جیسے ہی بھائی کے قریب آئے تو عباس بولے، آقا تیرا یہ غلام تجھ سے شرمندہ ہے۔ بھائی میں سکینہ کے لیے خیموں تک پانی نہ لے جا سکا، مجھ پر ایک احسان کرنا کہ میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا۔ یہ کہہ کر حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر آخری سانسیں لی۔ امام حسین نے روتے ہوئے علم کو اٹھایا اور واپس خیموں کی جانب چل پڑے۔ بہن زینب نے امام حسین علیہ السلام کو یہ علم لاتے دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، حسین آپ علم تو لے آئے ہیں، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ میری جان آپ پر قربان، کچھ تو کہیے، کیا آپ کے یہ آنسو دیکھ بہن کا دل بیٹھا جا رہا ہے؟ حسین نے روتے ہوئے کہا، زینب اس غربت میں بوڑھے حسین کو تنہا کر گیا عباس، میرے بچوں کی تشنگی پر دریا کنارے مر گیا عباس۔